بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہے۔ یہ کوشش آرزو تمنا چاہت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بڑی ہو کر، ہماری اولاد جوان ہو کر ایک اعلیٰ شخصیت کی مالک بنے، ہماری اولاد بڑی ہو کر ہمارا نام روشن کرے، ہماری اولاد بڑی ہو کر آفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، ہماری اولاد بڑی ہو کر لوگوں کی نظروں میں، خاص کر رشتہ داروں کی نظروں میں ہماری اولاد ایک اعلیٰ مقام رکھے، تو یقیناً ہر والدین اپنی اولاد کی تربیت میں، اپنی اولاد کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے، اپنی اولاد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو اعلیٰ بنانے کے لیے یقیناً ہر والدین اپنی زندگی میں ہر روز دن رات انت تک محنت کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے ہماری اولاد کی زندگی بہتر ہو جائے، ہماری اولاد کی زندگی ایک اچھی زندگی بن جائے۔ تو والدین یقیناً لوگوں کی ملازمت، لوگوں کی جو غلامی کر کے بڑی محنت، خون پسینے کی کمائی، بڑی رات دن محنت کر کے محنت مزدوری تو اپنی اولاد پر لگاتی ہے، صرف کہ اپنی اولاد کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو جو نیک اولاد ہوتی ہے، نیک اولاد قدر کرنے والی، والدین کا ادب و احترام کرنے والی، وہ یقیناً اپنے والدین کی ساری زندگی کی محنت کا احساس کر کے وہ والدین کو ایک اعلیٰ شخصیت بن کر دکھاتی ہے اور والدین کو خوش کر دیتی ہے، اتنا خوش کرتی ہے والدین کو، اتنا خوش کہ اللہ رب العزت اس والدین پر بھی اور اس والدین کی اولاد پر راضی ہو جاتے ہیں کہ جو کم تر بد وقت اولاد ہو، بے قدر اولاد، وہ اپنے والدین کی 40 سال 50 سال ساری زندگی کی لمبی لمبی امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ ان کو والدین کی محنت و مزدوری کا احساس تک نہیں، ان کو والدین کا ادب و احترام تک نہیں، والدین کی قدر نہیں کہ انہوں نے والدین کی آرزو تمنا، ان کی امیدیں، ان کی محنت پر، ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تو ایسی اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو ایک اچھا انسان بن کر دکھائیں، کیونکہ والدین اپنی اولاد کو دیکھ کر جتنا خوش ہوتے ہیں اتنا کسی دنیا کی چیز کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ اب اس مسئلے کے بعد ایک مسئلہ یہ کہ اولاد کی تربیت، اب دوسرا مسئلہ اولاد کے لیے والدین کی سب سے اہم بڑی جو ذمہ داری ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو اولاد کے لیے کسی اچھے رشتے کا انتخاب کر کے اپنی اولاد کی شادی کی جائے، اپنی اولاد کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی اہم، بہت ہی خاص مسئلہ ہے کہ اس مسئلے نے والدین کی زندگی میں سکون آرام کو ختم کر دیا ہے۔ یہ جو رشتے کا معیار، رشتے نہ ملنا، رشتے کی مجبوریاں، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس مسئلے نے والدین کی زندگی کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ ان والدین سے پوچھو جن کے گھر 4 5 جوان بیٹیاں ہیں، جن کے اوپر 35 سے 45 سال تک پہنچ چکی ہے، ان والدین سے پوچھو، ان گھر والوں سے پوچھو کہ کبھی وہ سکون کے ساتھ کوئی رات بھی سوئے؟ میرا دل نہیں مانتا کہ ایسے گھر میں والدین کسی دن بھی آرام پایا ہو، کسی رات بھی سکون سے سوئے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی تقریباً موجودہ دور میں 1.5 کروڑ کے قریب ایسی بیٹیاں، لڑکیاں ہیں کہ جو بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کا نکاح نہیں، ابھی تک ان کی شادی نہیں، 35 سے 45 سال کی عمر تک پہنچ چکی ہیں۔ تو ان سے جب پوچھو تو کیا وجہ ہے؟ یہ رشتہ معیار کا نہیں مل رہا، رشتہ نہیں ہے، رشتہ مل نہیں رہا، کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا، بس معیار کا رشتہ، اچھا رشتہ تلاش کرنے میں کرتے کرتے سال کے سال گزرتے جا رہے ہیں اور آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی ہے۔ تو ہمارے معیار نے اس مسئلے کو مشکل بنا دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو لڑکی والوں کی سوچیں بھی بہت اونچی اور لڑکے والوں کی سوچیں بھی بہت ہی اونچی۔ اب لڑکی والوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ لڑکا خوبصورت بھی ہو، پھر پڑھا لکھا بھی ہو،
پھر اس لڑکے کا گھر خوبصورت ہو، کوٹھی ہو، سٹی مین شہر میں گھر ہو، محل کی طرح اس کا بڑا گھر ہو، پھر اس گھر میں تمام قسم کی سہولیات بھی موجود ہوں، پھر وہ لڑکا کسی بڑے ادارے کا بہت بڑا آفیسر ہو کہ جس کی بڑی تنخواہ ہو۔ اسی طرح اور بھی کئی سوچیں ہوتی ہیں، کئی جو لڑکی والوں کی لمبی اونچی سوچ، لمبا اونچا معیار ہوتا ہے، تو ادھر جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کا معیار بھی لڑکی والے سے کم نہیں۔ ان کا معیار یہ ہوتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو جیسے چاند کا ٹکڑا، لڑکی خوبصورت، حسن و جمال، حسن کی مالک ہو، پھر وہ لڑکی پڑھی لکھی ہو، پھر وہ لڑکی اعلیٰ اونچے حسب و نسب خاندان سے تعلق رکھنے والی ہو، امیر ترین مالدار گھر سے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہو، اور وہ لڑکی جب ہمارے گھر آئے تو ان کے گھر والے اپنی لڑکی کو اتنا جہیز میں مال دیں کہ ہمارے گھر اس مال کو دیکھ کر ہمارے رشتہ دار ان رشتہ داروں کو دندر پڑ جائے۔ ایسی سوچیں، اتنی اونچی سوچیں، اتنا اونچا معیار، بس اسی وجہ نے ہمارے معیار اونچے، ہماری سوچ اونچی، اسی وجہ نے ہمارے لیے یہ بہت ہی بڑی رکاوٹ بنائی ہے۔ اسی وجہ سے کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی پریشانی، یہ بہت بڑی رشتوں کا نام ملنا یہ ایک رکاوٹ بن چکی ہے کہ ہمارا معیار اونچا ہے، ہماری سوچ اونچی ہے۔ اپنے معیار کو کم کریں۔ پہلے زمانہ تھا، پہلے دور تھا کہ لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر میں چکر لگا لگا کر لڑکے والوں کی جوتیاں گھس جاتی تھیں، تو اس دور میں اب لڑکے والوں کے گھر میں چکر لگا لگا کر لڑکی والے اپنی بیٹی کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ اپنے معیار کو کام کرو۔ اور اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ رشتے یہ جو جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، اگر آسمان پر یہ جوڑے بنتے ہیں انسان کے بس کی کوئی بات نہیں، انسان کے بس میں کچھ نہیں، تو پھر پریشان ہونے کی کیوں ضرورت ہے؟ پھر پریشانی کیوں؟ پھر ہماری یہ علم کا کہنا بھی یہ ہے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کے ہاں لوح محفوظ میں انسان کی تقدیر کو لکھا جا چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شک انسان کی تقدیر کو لکھا ہے کہ انسان کی قسمت میں یہ ہے، لیکن تقدیر کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو دماغ دیا، سوچ دی، شعور، عقل، سمجھ دی، تاکہ انسان اپنے زندگی کے فیصلے اپنے دماغ، سوچ، عقل، سمجھ کے ساتھ لے، کہ اپنی زندگی کے بہتر فیصلے اپنے سمجھ کے ساتھ کریں۔ تو آج اگر ہم اس مسئلے میں اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے معیار کو بدلیں، اپنے شعور، سمجھ، عقل کو بدلیں، تبدیل کریں، بہتر فیصلے کریں، اپنی عقل کو، سمجھ کو بہتر استعمال کریں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ فیصلے بہتر ہوں گے، ہمارے مسئلے درست ہوں گے۔ اگر ہم اپنی سمجھ، شعور، عقل کو، اپنے ذہن کو، اپنی سمجھ کو، اپنی سمجھ کے ساتھ غلط فیصلے سر انجام دیتے ہیں تو اس کا جواب ہمارے لیے درست نہیں ہوگا، ہمارے لیے غلط ہی ہوگا، پھر اس کا جواب ہمارے لیے مسئلہ ہی بنے گا، ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہی بنے گا۔ اپنی سمجھ، اپنی سوچ، عقل کو تبدیل کریں۔ اللہ رب العزت اس انسان کو، انسان کی زندگی میں ہر موقع پر اس انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیم ہے اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی زندگی میں ہر معاملہ میں، ہر طریقہ میں اس انسان کو رہنمائی فرمائی ہے، اور آج بھی ہم اس مسئلے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث، دین اسلام، یہ جو رشتوں کا معاملہ ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، اسلام کیا کہتا ہے، ہم مطالعہ کریں۔ آج اگر ہم دنیا داری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، مالدار، حسن و جمال، اعلیٰ حسب و نسب، ہمارا اتنا اونچا معیار ہے، تو کبھی ہم نے یہ پوچھا کہ بچہ نماز پڑھتا ہے، لڑکا کیا نمازی بھی ہے، لڑکا کیا قرآن پڑھا ہے، اسلام کا پڑھا ہے، یا لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے یہ پوچھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، اسلام کی، قرآن پڑھی ہے، ترجمہ پڑھی ہے، کچھ احادیث کا علم رکھتی ہے، یہ لڑکی کی نماز بھی پڑھتی ہے؟ یہ ہم نے باتیں کبھی نہیں پوچھی ہے، تو صرف دولت، مال، روپے، پیسہ، کلیم، حسن،
خاندان، ان چیزوں پر ہی توجہ ہماری۔ میرا دوست ہے ایک جن کی 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں بیٹیوں کی عمر 35 سے 45 سال کی عمر تک پہنچ چکی ہے، کہ تینوں بیٹیوں کی عمر 35 سال کے اوپر ہو چکی ہے۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب کچھ ہمارے لیے بھی سوچو، اچھے رشتے کا کوئی انتخاب کرو، اچھا رشتہ تلاش کرو۔ میں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان اور کئی سال گزر چکے ہیں کہ ہمارے معیار کا، ہماری سوچ کے مطابق کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ اور وہ میرا دوست محنت مشقت کرنے والا انسان آدمی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے۔ اب اس کی سوچ لڑکے کے انتخاب میں، رشتے کے انتخاب میں بہت ہی اونچی ہے۔ میں نے 2-3 دن میں اس کو ایک رشتے کے بارے میں آگاہ کیا کہ لاہور میں ایک بہت ہی خوبصورت اچھا جوان لڑکا ہے جس کی پھل کی شاپ ہے، اور وہ اپنی شاپ میں ایک مہینے میں تقریباً 65,000 اور 75,000 کے قریب روپے کماتا ہے۔ اس کا اپنا گھر ہے 5 مرلے کا، اور اس میں سگریٹ، یہ جو پان، نشہ، ایسی کسی چیز کی اس لڑکے میں شکایت نہیں۔ وہ لڑکا نماز پڑھتا ہے، بہت ہی شریف خاندان اور چھوٹی فیملی ہے۔ تو کچھ دن کے بعد یہ میری بات سن کر کچھ دنوں کے بعد مجھے کہتا ہے کہ یار وہ گھر والے نہیں مانتے، کوئی اور رشتہ تلاش کریں، ایسا رشتہ کہ کوئی لڑکا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، پھر وہ کسی ادارے میں، کسی سرکاری ادارے میں، محکمے میں وہ ملازم ہو، وہ گورنمنٹ جاب کرتا ہو۔ اب ان کی اس سوچ نے مجھے حیران کر دیا کہ میں اس کو اتنا اچھا رشتہ بتا رہا ہوں، لیکن ان کی ہاں میں وہ بہت کم کا ہے۔ پھر اسی طرح ایک دوست ہے، اس نے مجھے کئی بار اپنی ایک بیٹی کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بہت، بے شک اس کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، اب اس نے اپنی بیٹی کا یہ مسئلہ میرے آگے کیا کہ میں اپنی بیٹی کے رشتے کی وجہ سے کئی سالوں سے پریشان ہوں۔ اب اس کی بیٹی کے لیے میں نے 3-4 رشتے دیکھے۔ اب ان رشتوں کے بارے میں اس اپنے دوست بھائی کو آگاہ کیا۔ تو ایک رشتہ تھا کہ وہ لڑکا وکیل تھا، وکالت کرتا تھا۔ تو ان کا جواب یہ آیا کہ یہ کاروبار عام ہے، یہ کوئی خاص کاروبار نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ہماری سمجھ میں یہ نہیں بہتر۔ پھر دوسرا رشتہ میں نے ان کو بتایا کہ ایک لڑکا ہے وہ بینک جاب کرتا ہے، بینک میں آفیسر مینیجر ہے، اب یہ رشتہ بھی ان کی ہاں میں نہیں۔ پھر ایک اور رشتہ کہ ایک لڑکے کا شوق ہے گاڑیوں کا، اب ان کو بتایا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ عام کاروبار ہے، شوق یہ بھی کام ہے، کوئی ایسا لڑکا دیکھو کہ کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بڑے ادارے کا بہت بڑا آفیسر ہو، کوئی اس سے پڑھ کر اور کوئی رشتہ تلاش کرو۔ اب اسی تلاش میں یقین جانو ان کی بیٹی کی عمر بہت زیادہ زندگی اب ان کے لیے عمر کا مسئلہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی رشتہ پسند کر ہی لیتے ہیں تو بعد میں عمر کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس لڑکی کی بیٹی کی عمر بہت۔ اپنی سوچ کو کم کریں، اپنے معیار کو کم کریں۔ ہماری سوچ، ہمارا معیار بہت اونچا ہے، اسی وجہ نے ہمارے لیے یہ پریشانی، ہمارے لیے یہ رکاوٹ بنا